السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ النحل کی آیت نمبر 49 سے 52 آیات تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، یسجدو، سجدہ کرتے ہیں، ماں، جو کچھ، فی السماواتی، آسمانوں میں ہے، وما، اور جو، فی الارض، زمین میں ہے، من دابۃ، جانداروں میں سے، والملائکۃ، اور فرشتے، وہم، اور وہ، لا یستکبرون، نہیں وہ تکبر کرتے۔ پہلی آیات میں ان چیزوں کا سجدہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا جو زمین میں پائی جاتی تھی۔ اب اس آیت میں زمین اور آسمان میں پائے جانے والے تمام جانداروں کا، خاص طور پر فرشتوں کا سجدہ کرنے کا ذکر فرمایا ہے کہ ایسی مقرب ہستیاں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتی ہیں، ان میں کوئی تکبر یا غرور نہیں پایا جاتا، لہٰذا اس کے متعلق یہ سمجھنا قطعاً غلط ہے، ان کے متعلق یہ سمجھنا غلط ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، یہ قطعاً غلط ہے۔ یخافون، وہ ڈرتے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، من فوقہم، اپنے اوپر سے، ویفعلون، اور وہ کرتے ہیں، ماں، جس چیز کا، یؤمرون، وہ حکم دیے جاتے ہیں۔ اس آیت میں ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہ وہ ان کے اوپر ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، اور تمام اہل سنہ کا اس بات پر اتفاق ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یہ کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث کی روح سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ اس طرح ہے، یہ معلوم نہیں ہے۔ نہ صحابہ میں کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی کیفیت پوچھی تھی۔ اسی لیے امام مالک نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے، اس کی کیفیت معلوم نہیں، اس لیے کہ اس کی کیفیت کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے۔ یا بن عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خطبہ جمعہ میں حاضر تھے۔ انہوں نے ممبر پر چڑھ کر سورۃ النحل کی یہ آیت پڑھی۔ سجدے کا مقام آیا تو اترے اور سجدہ کیا، لوگوں نے بھی سجدہ کیا، یہاں تک کہ اگلا جمعہ آیا تو انہوں نے وہی سورت پڑھی۔ سجدے کا مقام آیا تو فرمایا، لوگوں، ہم سجدے کی آیت پڑھتے ہیں تو جس نے سجدہ کیا اس نے درست کیا، اور جس نے سجدہ نہیں کیا تو اس پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سجدے والی آیت پر سجدہ کریں تو ثواب، مگر یہ ضروری اور فرض نہیں ہے۔ البتہ شک نہیں ہے کہ سجدہ نہ کرنے سے سجدہ کرنے کا ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ اقالا، اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، الہین اثنین، دو معبود، انما، بے شک، ہوا وہی، الہ، الہ ہے، واحد، ایک ہی، فإیایا، تو صرف مجھ ہی سے، فارہبون، پس ڈرو مجھ سے۔ اس آیت میں دو خداؤں کا عقیدہ رکھنے والے مجوسی مذہب کا ذکر فرمایا ہے۔ عہد نبوی میں ایران میں مجوسی مذہب رائج تھا۔ یہ لوگ سورج کی اور آتش پرست کی عبادت کرتے تھے، اور اپنے آپ کو حضرت نوح کا پیروکار بناتے تھے، اور باقی سب نبیوں کے دشمن تھے۔ ان کے عقیدے کے مطابق خدا ایک نہیں بلکہ دو ہیں، ایک خیر اور نور کا خدا جسے وہ یزدان کہتے ہیں، دوسرا بدی اور تاریکی کا جسے وہ اہرمن کہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی الہامی کتابوں کا نام زند اور اوستا بتاتے ہیں۔ انہی لوگوں کے عقیدے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو الہ بنانا چھوڑ دو، کیونکہ اس کائنات کا الہ صرف ایک ہی ہے۔ وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے، ماں، جو کچھ، فی السماوات، آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے، وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے، الدین، دین، واسباً، دائمی، افغیر اللہ، کیا پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ، تتقون، تم ڈرتے ہو۔ آیت میں فرما رہے ہیں کہ آسمان اور زمین صرف اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں اور اسی کی ملکیت ہے۔ اطاعت اور عبادت اسی کا دائمی حق ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا حماقت ہے۔ اور آیت کے آخر میں فرمایا کہ پھر تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیروں سے کیوں ڈرتے ہو۔